خان صاحب نے 4 باتیں کی ہیں پروٹیسٹ کے حوالے سے. پہلے ہمارا خیال تھا کہ لانگ مارچ ہوگا, اسلام آباد میں دھرنا ہوگا, لیکن خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کو یہ بتا دیں کہ یہ مینڈیٹ پہ صرف ڈاکہ نہیں پڑا ہے بلکہ پورے ملک کی پاکستانیوں کی آزادی کو سلب کیا گیا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے پاکستان میں ووٹ چوری کیا جا سکتا ہے تو آنے والے الیکشنز پہ سوالیہ نشان رہے گا, لوگ عوام کے پاس نہیں جائیں گے. فارم 45 اور فارم 47 کے چکر میں اس دفعہ 7ویں نمبر پہ آئی ہوئے لوگوں کو جتوایا گیا ہے. خان صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو ووٹ ہیں اس کے لیے کوئی اسٹریچر پہ آیا, کوئی ہزاروں میل فاصلہ طے کر کے پاکستان آیا, کوئی آپریشن تھیٹر سے آیا, کوئی ڈائلیسس کا مریض جو ہے وہ الیکشن بوتھ میں آیا ہے. تو لہٰذا یہ چوری جو کی گئی ہے یہ اس لیے کی گئی ہے تاکہ ایک کرمنل منی لانڈرنگ سنڈیکیٹ, یہ ایگزیکٹلی یہ الفاظ تھے, اس کو پاکستان پہ امپوز کرنے کے لیے جو پہلے بھی, اور انہوں نے خان صاحب نے کہا کہ اوورسیز پاکستانیز کی ریمیٹنسز واحد ذریعہ ہے پاکستان کی فائنینشل سٹیبلٹی کا, اور اوورسیز پاکستانیز قطعاً ڈالر نہیں بھیجیں گے جب وہ یہ دیکھیں گے کہ جو حکمران ہیں وہ ڈالر چوری کر کے باہر بیچتے ہیں. تیسری بات خان صاحب نے یہ کہی کہ اگر پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تو آپ کی فائنینشل سٹیبلٹی بھی نہیں ہے. 28 بلین ڈالر 3 ماہ کے اندر پاکستان نے لون کی مد میں لوٹانے ہیں. 1 بلین ڈالر تک ہمارے پاس ریزرو نہیں ہے, کوئی روڈ میپ نہیں ہے. انہوں نے پھر وہی گیسوں کی مد میں, پیٹرول کی مد میں, بجلی کی مد میں پاکستانیوں پہ بم گرانے ہیں. تو لہٰذا قوم کا یہ فرض بنتا ہے, جب وہ احتجاج کی کال دے رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے دیے گئے مینڈیٹ کے امین ضرور ہیں, لیکن آج پاکستان نے ایک دفعہ اٹھنا ہے رول آف لا کے لیے اور دیے گئے ووٹ کے تحفظ کے لیے. انہوں نے کہا کہ فالس فلیگ اور دوبارہ 9 مئی کے بیانیے سے قوم کو ڈرانے کی کوشش کی گئی. انہوں نے کہا پرامن رہے گا, اور پرامن احتجاج میں اگر پاکستانی کم نکلتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کی جو تقدیر ہے وہ سیل ہوتی ہے. خان صاحب کے بیاف پہ پاکستان تحریک انصاف پاکستانیوں سے اپیل کرتی ہے کہ یہ احتجاج دنیا بھر میں پاکستانیوں کا پیغام ہوگا, کیونکہ 80 لگ بھگ سیٹیں چوری کی ہیں اور ایک ایسے خاندان کو پاکستان پہ مسلط کرنے کے لیے یہ سیٹیں چوری کی گئی ہیں جن کا ٹریک ریکارڈ منی لانڈرنگ کا ہے. اس دفعہ پاکستان میں جمہوریت, آئین اور قانون کی حکمرانی کا سروائیول جو ہے اس احتجاج پہ ہیں. لہٰذا بلا خوف و خطر, بغیر کسی اندیشے کو ذہن میں ڈالے, ہر پاکستانی کا فرض ہے کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا اٹھائیں. ہر پاکستانی اپنے شہر, اپنے دیہات, اپنے ٹاؤن میں نکلے اور تمام کو بتائیں کہ پاکستان کے حکمران پاکستان کے عوام ہیں. یہ لوگ جو مینڈیٹ چوری کر رہے ہیں اور چوری کے ذریعے چوروں کو بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ سب اگر آج کامیاب ہوتے ہیں اور پاکستانی کسی بھی ڈر کی وجہ سے یا خوف کی وجہ سے احتجاج ایسے مستحکم انداز میں ریکارڈ نہیں کراتے ہیں تو پھر پاکستان میں جمہوریت کے لیے بھی اندھیرا ہے. بنیادی حقوق کی پامالی جو ہے پاکستانیوں کا مقدر بنے گی. لہٰذا میں آن بیہاف آف چیئرمین اور پی ٹی آئی پاکستانیوں سے دستبستہ التماس کرتا ہوں کہ سیچرڈے کو دن 12 بجے پورے پاکستان نے نکلنا ہے. ہر ایک نے یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ یہ جنگ پاکستان کے لیے ہے, ہماری آزادی کی جنگ ہے. اگر مینڈیٹ چوری ہونے دیا جائے, اور آج اگر چوری ہوتا ہے آنے والے 10 الیکشنوں میں چوری ہوگا, پاکستان میں جمہوریت کی تدفین ہوگی. لہٰذا نکلنا بھی ہے استقامت کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ, اور
واضح کر دیں. اگر آپ کے اندر کوئی ایسے عناصر گھستے ہیں جو پتھر اٹھاتے ہیں, خلفشار کرتے ہیں, تو آپ نے خود ان کو روکنا ہے. لیکن اگر حکام آپ پہ تشدد کرتے ہیں, آپ نے تشدد بھی سہنا ہے, ڈنکے کی چوٹ پہ اور آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آپ نے ہر شہر کے مین چوراہوں میں نکلنا ہے. آپ نے نعرے لگانے ہیں کہ یہ ہم سے جمہوریت چوری کر رہے ہیں, ہم سے ہماری آزادی چوری کر رہے ہیں. پاکستانیوں, ہفتے کو 12 بجے دن آپ نے خان کے لیے, پاکستان کے لیے, جمہور کے لیے, دستور کے لیے ایسے نکلنا ہے کہ ان کی آنکھیں اسی طرح کلی کی کلی رہ جائے جس طرح 8 فروری کو عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان کے تمام سیاحت کنڈوں کو سیل کر دیا. ایک اعلان اور کرتے ہیں, ایک انفارمیشن اور دے رہے ہیں. کل 2 بجے میریٹ ہوٹل میں انٹرنیشنل میڈیا اور پاکستان کی میڈیا کو کے سامنے ہم تمام فارم 45 بمائے اس امیدوار کے جس امیدوار کے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے, یہ ہم پریزنٹیشن دیں گے. سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ پریزنٹیشن دیں گے. اور تمام میڈیا سے, انٹرنیشنل میڈیا سے درخواست ہے کہ 2 بجے جو ہے وہ میریٹ ہوٹل تشریف لائیں, اور پاکستان تحریک انصاف کی جتنے سوشل میڈیا کے جو وارئر ہیں ان سے استدعائیں کہ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ تر پھیلائیں. دیکھو وہ ہر جگہ پہ کریں گے, پورے پاکستان میں ہے تو پورے پاکستان والے لوگ الیکشن کمیشن کو نہیں آئیں گے, وہ دھرنا نہیں گے, احتجاج کریں گے. جہاں جہاں یہ ہوا ہے تو پورے پاکستان میں ہوگا, ہر جگہ ہوگا. دیکھیں ہم نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ہمارے پاس 180 سیٹس ہے, وہ گنتی بھی بتائی تھی, نمبر بھی بتائے تھے, اور فارم 45 بھی کل بتائیں گے. اور الیکشن سے کمیشن سے ہم نے یہی درخواست کیا کہ جب فارم 45 بنتا ہے, لوگ پولنگ سٹیشن پہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں, شام کے وقت سب کے سامنے ووٹ کاؤنٹ ہو جاتا ہے. فارم 45 بنتا ہے, فارم 45 پریزائڈنگ افسر لے کے جاتا ہے, ریٹرننگ افسر وہ فارم 47 اور 48 بناتا ہے. ایز سمپل ایز دیٹ. اس کے مطابق جو فیصلہ ہوگا وہ ہمیں قبول ہے, اور وہی ہم کہتے ہیں کہ فارم 45 سے آپ 48 بنا لے, کون ونر ہے. وہ آپ کے سامنے ہم وہ فارم دکھائیں گے جو ہمارے پاس بھی ہے, وہ جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے, وہ TLP کے پاس بھی ہے, وہ ان لوگوں کے پاس بھی ہے. اس کے مطابق ہم جیتے ہوئے, یہی تو ریزن ہے کہ کراچی میں جماعت اسلامی نے کہا ہم یہ نہیں لیتے, یہ سیٹ ہم ہار چکے. باقی بھی آپ نے دیکھا وہ جیتے ہوئے لوگ کہہ رہے کہ نہیں یہ ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے, ہم نہیں جیتے ہوئے. تو الحمدللہ ہمارے پاس نمبر پورے, جس دن الیکشن ہوگا ہم کو نمبر انشاءاللہ پورے کر کے آپ کو نظر آئیں گے. دیکھو سیاسی استحکام کے لیے تو یہی, دیکھو ہم اتنا آگے بڑھ رہے ہیں. جہاں 2013 اور 18 کی بات ہے تو 2013 میں ہم نے کہا تھا کہ 4 حلقے کھولو, اور 4 حلقے اس وقت نہیں کھول رہے تھے. ابھی ہم کہہ رہے ہیں کہ رزلٹ اس طریقے سے بناؤ جس طریقے سے فارم 47 بنا ہے, ابھی بھی نہیں کر رہے ہیں. 2018 میں اور یہاں کے حالات میں کتنا ایک فرق ہے. 2018 میں کوئی بندہ ایسا ہے کہ جس کی لیڈرشپ اندر ہو اور لوگ الیکشن جیت چکے ہو, کسی بھی کوئی ایسی پارٹی ہے جس سے نشان لیا گیا ہو. یہ تو زمین آسمان کا فرق ہے. اب عدم استحکام ختم کرنے کے لیے ہم تو آگے بڑھ رہے ہیں. ہمارا مینڈیٹ چوری ہوتے ہوئے بھی ہم پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پارلیمان کا حصہ بنیں گے, ہم جائیں گے اور پارلیمنٹ میں جائیں گے اور اپنے کینڈیڈیٹ کا اناؤنس کر رہے ہیں.